بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے تصور کے حوالے سے آج جس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ عمومی شہرت والا واقعہ اور تصور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک موقع پہ یہود نے جادو کیا تھا، اور اسی جادو کے نتیجے میں سورہ فلق جو ہے کہا جاتا ہے کہ نازل کی گئی، اور یہ اس لیے نازل کی گئی کہ اس کو پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس جادو کی اثر سے باہر آئیں۔ دیکھیے، اس پہ جو جس تفصیل جو کچھ ہمارے سامنے آتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کیفیت ہے، یعنی روایات میں جو بیان ہوئی ہے، وہ چند گھنٹے یا چند دنوں نہیں بلکہ سمجھا جاتا ہے کہ پورے 6 مہینے ان پہ طاری رہی۔ اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ معاملہ ہوتا تھا کہ بعض دفعہ ان کو شبہ ہوتا تھا کہ ایک کام انہوں نے کیا ہے، حالانکہ انہوں نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا، ان کو اپنے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے وہ یاد نہیں رہتا تھا۔ اور یہ چند گھنٹوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ 6 ماہ تک کی کیفیت ان پہ طاری رہی۔ تو دیکھیے، قرآن مجید نے جو عصمت انبیاء کا یعنی انفالبلٹی آف دا پروفٹ کا تصور دیا ہے، جس میں یہ ظاہر یہ بتایا کہ ایک نبی جو ہے، ایک رسول جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس ہدایت کو دینے پر فائز ہوتا ہے، اس میں سے کبھی چوک نہیں ہوتی۔ تو یہ ماننا کہ 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذہنی تعطل کا شکار رہے، اور پھر اس دوران میں ظاہر ہے کہ اگر وحی آئی ہوگی تو وہ ان کو بھول گئی ہوگی، اور ظاہر ہے پھر بہت سارے اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو اس کی بنیاد پہ یہ کسی طرح سے بھی نہیں مانا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے ایک پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہم نبوت کے حوالے سے وہ یہ اپنے آگے اور پیچھے پہرےدار لگا دیتے ہیں کہ جو پیغام وہ لے کے آتے ہیں اس کو وہ فیتھفلی آگے ڈیلیور کریں اپنی امہ کو۔ اس کے حوالے سے یہ بالکل بات قرین قیاس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پروٹیکشن سے اور جس حفاظت سے اپنے پیغمبر کو اپنے ذمہ لیا ہے، اس میں اگر یہ 6 مہینے کا تعطل موجود ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ان 6 مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی اگر آئی ہوگی تو پھر اس کا کیا بنا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع ان 6 مہینوں میں وہ کیا پیغام ہوگا جو اپنی امت کو دیا ہوگا؟ چنانچہ یہ خود قرآن مجید کے جو کانسیپٹ کے خلاف بات ٹھہرتی ہے کہ یہ مانا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قسم کا وہ جادو ہوا، اور وہ جادو اتنی مدت تک ان پر برقرار رہا۔ اور دیکھیے، یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جن روایات میں یہ بات بیان ہوئی ہے وہ خبر واحد ہیں، بلکہ اس میں یہ دیکھیے کہ وہ یعنی یہ جو واقعے کی نوعیت اس طرح کی ہے، اگر آپ پہ کوئی تعطل کی کیفیت تھی تو اس بات کو بہت سارے لوگوں کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ عقل عام یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر 6 ماہ تک اس طرح سے ذہنی تعطل کا شکار رہے ہوں گے تو پھر اس بات کو بیان کرنے والے بہت سارے صحابہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ ان کے شب و روز کے ساتھی تھے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو بیان کرنے والا یعنی جو یہ پوری کی پوری واقعہ ہے، یہ خبر واحد ہے، اور 3 پشتوں تک یعنی 3 جنریشن تک یہ خبر واحد ہی ہے۔ اور بلکہ اس میں ایک روایت جیسے کہ دور حاضر کے عظیم مفسر مولانا امین احسن صلاحی نے اپنی تفسیر میں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ روایات میں ایک روایت ایسی ہے بخاری میں، جس میں سفیان ابن عیینہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ واقعہ ابن جریج سے سنا، جس سے بخوبی اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ 100 سال تک اس واقعے کی کوئی شہرت نہیں تھی، اور 100 سال کے بعد جا کے یہ واقعہ اس طرح سے نمایاں ہونا شروع ہوا۔ تو یہ بات بالکل عقلاً اس بات کے خلاف ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہے، محدثین کے اپنے اصول ہی کو سامنے رکھیں تو یہ اس کو بیان کرنے والے صحابہ زیادہ نہ ہوتے اور یہ چند لوگوں پر چھوڑنا دیا گیا ہوتا۔ تو اس روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روایت خود بھی محل نظر ہے، اور یہ اس بات کے خلاف ہے کہ ایسا واقعہ جس کو بیان کرنے والے بہت سارے لوگ ہونے چاہیے تھے، اس کو بیان کرنے والے بالکل چند لوگ ہیں۔ اور ابن جریج کے حوالے سے جو بات بیان کی کہ سفیان ابن عیینہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ابن جریج کو یہ واقعہ سنا، تو یہ خود اس واقعے پر ایک یعنی روایات کے پہلو ہی سے ایک اعتراض پیدا کرتی ہے کہ یہ روایات جو ہیں اپنی بنیاد میں ساؤنڈ نہیں ہیں، اور ان میں مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ تاہم یہ بات الگ سے موجود ہے کہ خود یہ نبوت کا جو واقعہ یعنی جو یہ واقعہ پورا کا پورا یہ نبیوں کی جو عصمت ہے، ان کی جو انفالبلٹی ہے، اس کے بھی خلاف ٹھہرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور 4 یا 5 یا 6 مہینے کے لیے اگر کوئی نبی جو ہے وہ اس معطل کیفیت میں زندگی گزارتا ہے تو یہ کیا معلوم کہ جو کیا وہی اس پہ نازل ہوئی ہے اس نے کیسے آگے ڈیلیور کی اور کیوں کر ڈیلیور کی۔ چونکہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو اپنی حفاظت میں لیا ہوتا ہے، چنانچہ یہ کسی طرح سے مانا نہیں جا سکتا کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے محدثین نے اس واقعے کو کہیں بھی سورہ فلق کی شان نزول کے طور پہ بیان نہیں کیا۔ یہ بات کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو، اس سورہ کو اس واقعے کے ساتھ لنک کیا ہے۔ تو ان سب باتوں کی، ان ساری تصریحات کو سامنے رکھ کے ہم یہ رائے قائم کر سکتے ہیں یہ جو روایات ہیں یہ قرآن کی تصریحات کے بھی خلاف ہیں، اور محدثین نے جو روایات کو جانچنے کے اصول بنائے ہیں یہ ان کے بھی خلاف ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔